آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ میں نے کہا بس جس کو سمجھ آیا وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ جب ہمارے پاس کسی بات کو کہنے میں مبالغے کے لیے لفظ ختم ہو جائے تو وہاں ہم بس کہہ کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں شاعر بالکل یہی قرینہ اپناتا ہے، کہتا ہے کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس سبحان اللہ۔ نہیں ایسے نہیں، جس کو میرا یہ خیال سمجھ آیا وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس۔ اور اگلا شعر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر نے آپ لوگوں کے لیے لکھا، کوئی تارے گن سکتا ہے؟ ذرا تیز بولے نا، نہیں گر سکتا نا۔ شاعر کہتا ہے کہ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، ارے مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس۔ اور جو لوگ نہیں مانتے شاعر ان کو کہتا ہے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا دیا، یاد رکھیے شب معراج کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا دیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس۔ اور شاعر یہاں ہجرت کا حال بیان کرتا ہے، کہتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی رات اتنی سکون سے نہیں سویا سوائے اس رات کے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ اور یہ امانت لوٹا کے تم بھی میرے پیچھے مدینے چلے آنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میری موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے سوائے اس رات کے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ اور امانتیں لوٹا کے مدینے چلے آنا۔ مجھے اس رات یقین تھا کہ مجھے موت آج کی رات نہیں آ سکتی ہے۔ شاعر بھی یہاں بالکل یہی قرینہ اپناتا ہے، کہتا ہے کہ ایک شب میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک شب میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس، کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس۔ اور شاعر یہاں آ کر بس کا قرینہ ہی تبدیل کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ جب بندہ قبر میں پہنچا منکر نکیر آئے، ابھی سوال و جوابات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا کہ ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس۔ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس۔ ہم بھی قرینہ یہاں پر تبدیل کر دیتے ہیں، نعت سے خطاب کی طرف، نظم سے نثر کی طرف چلتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا شوکت علی چشتی صاحب سے، آپ فاضل بحیرہ شریف خطیب اعظم جامع مسجد نورانی، آپ کے سرگودا سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضرت نظیم محتشم خطاب ذیشان فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا ملک شوکت علی چشتی صاحب، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا ذکر بھی کر رہے تھے اور ہمیں عشق مصطفیٰ کا درس بھی دے رہے تھے، اور انہی کے خطاب کے دوران اسٹیج کی زینت بنے جناب پیر میاں محمد عظیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے حضرت دائی حلیمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی ماں جب آپ کو
مکہ سے لے کر اپنے گھر آ گئی تو کہتی ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر دیں، آگے آ جائے برائے مہربانی۔ اور جو احباب کمر مشانی سے تشریف لائے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، ذرا ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر دیں، آگے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں برائے مہربانی۔ جس کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، جس کو اردو سمجھ نہیں آتی وہ بے شک بیٹھا رہے، جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ آگے آ جائے۔ ایک بار نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ تھوڑی سی اس کی بیس بڑھا دیں۔ حضرت دائی حلیمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے لے کر اپنے گھر آ گئی، کہتی ہیں گرمیوں کی راتیں تھی، ہم صحن میں سو رہے تھے، رات کی کسی پہر اچانک میری آنکھ کھلتی ہے، میں آسمان میں ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھتی ہوں۔ کہتے سبحان اللہ۔ مہمانوں کو جانے دے، انہوں نے جانا ہے، آپ توجہ میری جانب رکھیں۔ توجہ ہے کس کس کی ہے؟ بڑے ڈھیلے بیٹھے ہیں آج سرگودا کے مجمع کو، کیا ہوا؟ میں نے تو بڑی تعریف سنی ہے آپ لوگوں کی کہ بڑا اچھا مجمع ہوتا ہے، بڑے باذوق لوگ ہیں، آج کوئی ذوق نظر نہیں آ رہا، بڑے سوئے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جو باذوق لوگ ہیں وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ اسی طرح سوئے ہوئے بیٹھیں گے تو ہم نے آپ کو کیا سنانا ہے؟ جو ذوق والی باتیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے ہی سوئے ہوئے لوگوں میں رہ جاتی ہیں۔ کہتے سبحان اللہ۔ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے گرمیوں کی راتیں تھی، ہم صحن میں سو رہے تھے، رات کے اچانک کسی پہر میری آنکھ کھلتی ہے، آسمان میں بڑا عجیب سا منظر دیکھتی ہوں۔ کہتی ہے میں یہ منظر دیکھ کر اب دل میں کہہ رہی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھوں کہ آپ خیریت سے ہیں کہ نہیں۔ اسی نیت سے میں اپنے بستر سے اٹھتی ہوں، آپ کے پنگھوڑے کی جانب آتی ہوں۔ کہتی ہے جب آپ کے پنگھوڑے کی جانب آتی ہوں، اب منظر کیا تھا کہ کہتی ہے جب میں نے آسمان پہ دیکھا تو چاند کبھی مشرق اور کبھی مغرب میں جا رہا ہے۔ کہتی ہے یہ منظر دیکھ کر میں اپنے بستر سے اٹھتی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پنگھوڑے کی جانب آتی ہوں۔ کہتی ہے جب میں پنگھوڑے کے پاس پہنچی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پنگھوڑے کی طرف آ کر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی ہوں، آپ پنگھوڑے میں آرام فرما ہے۔ ایسے نہیں بابا سے بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ کہتی ہے آپ پنگھوڑے میں آرام فرما ہے۔ کہتی ہے ابھی میں دیکھ رہی ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پنگھوڑے میں آرام فرما ہے۔ کہتی ہے کبھی میں آسمان پہ دیکھتی ہوں تو آسمان کا چاند ہے، پنگھوڑے میں دیکھتی ہوں تو آمنہ کا چاند ہے۔ کہتی ہے آسمان پہ دیکھتی ہوں تو آسمان کا چاند ہے، پنگھوڑے میں دیکھتی ہوں تو آمنہ کا چاند ہے۔ کہتی ہے کبھی اسے دیکھتی ہوں کبھی اسے دیکھتی ہوں، پھر اسے دیکھتی ہوں پھر اسے دیکھتی ہوں۔ کہتی ہے کبھی اسے دیکھتی ہوں کبھی اسے دیکھتی ہوں، پھر اسے دیکھتی ہوں پھر اسے دیکھتی ہوں۔ کہتی ہے جب اسے دیکھتی ہوں تو اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہتی ہے جب اسے دیکھتی ہوں تو اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہتی ہے اب میرا دل کر رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ کا بھی دیدار کروں، آپ کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا ہے۔ کہتی ہے جب میں آپ کے رخ سے کپڑا اٹھاتی ہوں تو آسمان کا چاند غائب ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے جب میں نے یہ کیفیت دیکھی میں نے پھر کپڑا رکھا، آسمان پہ چاند سامنے آ جاتا ہے۔ کہتی ہے میں کپڑا اٹھاتی ہوں چاند غائب ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے یہ منظر میں بار بار یہ عمل دہراتی رہی، کپڑا رکھتی ہوں چاند سامنے آ جاتا ہے، کپڑا اٹھاتی ہوں تو چاند غائب ہو جاتی ہے، چاند غائب ہو جاتا ہے۔ آخر میں نے چاند سے پوچھا کہ اے چاند تجھے کیا ہوا ہے؟ کہتے سبحان اللہ۔ کہتی ہے میں نے چاند سے پوچھا کہ اے چاند تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کھڑی کھڑی آتا جاتا کیوں ہے؟ اتنی بے چینیاں کیوں ہے آخر؟ اتنی بے چینیاں کیوں ہے آخر؟ تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے؟ اتنی بے چینیاں کیوں ہے آخر؟ تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے؟ کہتی ہے اٹھا تو گر میں نقاب احمد، اٹھا تو گر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے؟ اٹھا تو گر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے؟ تو حسن احمد سے گرے نادل بھائی ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔
آج کی ہماری اس محفل میں ملک پاکستان کا وہ معروف سناخہ کیو ٹی وی، حق ٹی وی اور لبیک ٹی وی پر ہدیہ عقیدت پیش کرنے والے یہ معروف سناخہ جناب صاحبزادہ حافظ محمد ریحان نقشبندی دربار عالیہ کھمکول شریف سے ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں، شہر کوہاٹ سے تشریف لائے ہیں۔ اپنی منتظمین محفل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی توجہ ہے نا میری جانب؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا کہہ رہا تھا بتائیں، جس کی توجہ ہے بتائیں کیا کہہ رہا تھا میں؟ کہاں تھا؟ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے پنگوڑے میں دیکھتی ہوں تو آمنہ کا چاند ہے، آسمان پہ دیکھتی ہوں تو آسمان کا چاند ہے۔ کہتی ہے کبھی اسے دیکھتی ہوں، کبھی اسے دیکھتی ہوں، پھر اسے دیکھتی ہوں، پھر اسے دیکھتی ہوں، جب اسے دیکھتی ہوں تو اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہتی ہے میں نے چاند سے پوچھا کہ اے چاند تجھے کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں کیوں ہے آخر، تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، اٹھا تو کر میں نقاب احمد، اٹھا تو کر میں نقاب احمد، تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، تو حسن احمد سے گلے لازم ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے۔ کہتی ہے اے چاند تیرا چہرہ میرے پسند کے حسین تلووں سے مانگ ہے نا، ہمارے گھر اپنا آیا کر تو، ہمارے گھر اپنا چاند ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہے ہمارے گھر اپنا آیا کر تو، ہمارے گھر اپنا آیا کر تو، ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ آپ کے سامنے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حافظ رحمت اللہ صاحب کمر مشانی سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں مختصر وقت کے لیے ہدیہ عقیدت پیش فرماتے ہیں جناب حافظ رحمت اللہ صاحب۔